سورہ انفال ہماری نئی سورت کل شروع ہوئی تھی. آج اس کی دوسری آیت ہے. 9ویں سپارے میں یہ سورت ہے. بہت پیاری آیت مبارکہ ہے, توجہ سے سنیے گا. اللہ رب العزت کا فرمانے والی شان ہے, انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ یاد کیا جائے ان کے دل ڈر جائیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ, اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جائیں, زَادَتْهُمْ ایمانا, ان کا ایمان ترقی پائے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کریں. اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی شرط کے ساتھ ساتھ اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا, کیونکہ کامل ایمان کامل اطاعت کو مستلزم ہے. جبکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کامل ایمان والوں کے 3 اوصاف بیان کیے. اس آیت میں اپنے ایمان میں سچے اور کامل لوگوں کا پہلا وصف یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں. اللہ تعالیٰ کا خوف 2 طرح کا ہے. عذاب کے خوف سے گناہوں کو ترک کرنا. نمبر 2, اللہ تعالیٰ کے جلال, اس کی عظمت اور اس کی بے نیازی سے ڈرنا. پہلی قسم کا خوف عام مسلمانوں میں سے پرہیزگاروں کو ہوتا ہے, اور دوسری قسم کا خوف انبیاء و مرسلین, اولیاء کاملین اور مقرب فرشتوں کو ہوتا ہے. اور جس کا اللہ تعالیٰ سے جتنا زیادہ قرب ہوتا ہے اسے اتنا ہی زیادہ خوف ہوتا ہے. جیسا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والا ہوں. حضرت حسن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ درخت پر پرندے کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو فرمایا, اے پرندے, تیرے لیے کتنی بھلائی ہے کہ تو پھل کھاتا اور درخت پر بیٹھتا ہے. کاش میں بھی ایک پھل ہوتا جسے پرندے کھا لیتے. حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر فرمایا, کاش میں ایک تنکا ہوتا, کاش میں کچھ بھی نہ ہوتا, کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا, کاش میں بھولا بسرا ہوتا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس مومن بندے کی آنکھ سے اللہ عز و جل کے خوف سے آنسو نکلے, خواہ وہ مچھر کے سر جتنا ہو, پھر وہ آنسو رخسار کے سامنے کے حصے کو مس کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے. دوسرا وصف یہ بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات سن کر ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہاں ایمان میں زیادتی سے ایمان کی مقدار میں زیادتی مراد نہیں, بلکہ اس سے مراد ایمان کی کیفیت میں زیادتی ہے. تیسرا وصف یہ بیان ہوا کہ وہ اپنے رب عز و جل ہی پر بھروسہ کرتے ہیں, یعنی وہ اپنے تمام کام اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں.
اس کے علاوہ کسی سے امید رکھتے ہیں اور نہ ہی کسی سے ڈرتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں توکل کا یہ معنی نہیں کہ انسان اپنے آپ کو اور اپنی کوششوں کو مہمل چھوڑ دے جیسا کہ بعض جاہل کہتے ہیں، بلکہ توکل تو یہ ہے کہ انسان ظاہری اسباب کو اختیار کرے لیکن دل سے ان اسباب پر بھروسہ نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت، اس کی تائید اور اس کی حمایت پر بھروسہ کرے۔ اس کی تائید اس حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے اونٹ کو توکل باندھ کر توکل کروں یا اسے کھلا چھوڑ کر توکل کروں؟ ارشاد فرمایا تم اسے باندھ پھر توکل کر۔ اور توکل کی فضیلت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں سے 70,000 بغیر حساب جنت میں جائیں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو منتر جنتر نہیں کرتے، فال کے لیے چڑیاں نہیں اڑاتے اور اپنے رب عز و جل پر بھروسہ کرتے ہیں۔